اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، اس میں بہت زیادہ نہ تقریر کی گنجائش ہے اور نہ وقت کا تقاضا ہے، اس لیے انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ دو ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے درمیان آیا تو لمبی بات ہوگی. نعتیہ مشاعرہ ہے، یعنی اشعار میں امام الرسل سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے بے مثال کردار، آپ کے وجد آفری سجدوں اور آپ کی شان عبدیت اور شان عبادت کا تذکرہ ہوگا. آپ کی سیرت پاک کو اشعار میں بیان کیا جائے گا. کاش کہ میں بھی نظم کرنا جانتا ہوتا. میں کہاں تو کہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ خود آپ کی نعت کہہ رہا ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں. قرآن مجید پڑھتے جائیے، نبی کی نعت اللہ نے کہی. میں نے جو آیات پڑھی، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی. کفار مکہ تفریح لینے لگے، مذاق اڑانے لگے. محمد کرم محمد سے ناراض ہو گیا. اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی اور محمد کی نعت کہی. والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے چاند کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ناراض ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. آپ کی بعد والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے. وَلَسَوْ ام المؤمنین، عفت مآب، سید عالم، نبی کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں کوئی کام کر رہی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جوتا گاٹھ رہے ہیں. آقا جوتا سل رہے ہیں اور آقا کی پیشانی پر پسینے کی وجہ سے پسینے کے قطرات کی لڑی بکر حضلی دیکھتا تو اس نے اپنے اشعار میں اپنے محبوب کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف نہ کرتا بلکہ آپ کو اس کا مصداق قرار دیتا، اپنے اشعار کا آپ کو مصداق قرار دیتا. آقا نے فرمایا عائشہ وہ اشعار کیا ہے؟ وہ اشعار کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اشعار سناتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے اپنے حسن سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی تمہاری ذہانت پر اور تمہارے جو بات ہو مجھے بتاؤ، میں بعد میں آ کر ملوں گا. کعب کے بھائی بزیر جاتے ہیں اور بغیر بات چیت کیے ہوئے نبی کا چہرے انور دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی کا چہرہ خود معجزہ ہے، نبی کی بات خود معجزہ ہے. نبی کا چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے ہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، نبی کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. کعب کو جب معلوم ہوا کہ بجیر نے مجھ سے کچھ بتائے بغیر ملاقات کی نبی سے اور مسلمان ہو گئے اور مجھے اطلاع نہیں دی تو اپنے بھائی سے بھی ناراض ہوئے، نبی سے بھی ناراض ہوئے اور بجائے اسلام قبول کرنے کے برگشتہ ہو گئے اور نبی کی شان میں گستاخی والے اشعار کہے. گستاخی والے اشعار کہے. جب نبی کو معلوم ہوا کہ کعب نے گستاخی والے اشعار کہے ہیں
تو نبی نے فرمایا کہ ان اشعار کو سن کر لوگ دین سے، نبی سے، اسلام سے پھر کو سن کر نبی اپنی چادر کعب کو دے دیتے، چادر. اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام پڑا قصیدہ بردہ. سنا ہوگا علماء کرام نے قصیدہ بردہ. تو نبی نے اپنی شان میں کہے ہوئے اشعار کو سن کر اور خوش ہو کر اپنی چادر عطا فرما دی انعام کے طور پر، اور یہ قصیدہ قصیدہ بردہ کہتا ہے. 1 منٹ کی آخری بات نبی کی شان میں نعت کہی جائے گی، شعراء کہیں گے، لیکن نبی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کندھے پہ بٹھا کر نبی کو ہجرت کرائی، وہ ہجرت کی اندھیری رات، وہ خطرات کا منظر، وہ چاروں سمت سے سرکار پر آفات کا منظر، محمد مصطفیٰ پر کافروں کی گھات کا منظر، قیامت بن گیا تھا دین پر اس رات کا منظر. مگر اس رات میں بھی ہم سفر صدیق اکبر تھے، وہاں بھی دیکھیے تو معتبر صدیق اکبر تھے. اللہ تبارک و تعالی اس مشاعرے کو ہر اعتبار سے کامیاب فرمائے. جو شعراء اس مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں انہیں اچھے اشعار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.